الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. آپ حضرات نے تراویح میں قرآن پاک سنا. قرآن پاک کا پڑھنا سننا دونوں عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن پاک سنتے تھے اور قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے صادر ہوئی. اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہے. باقی کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ان میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ مضامین پیغمبروں کو القاء کیے گئے اور کلمات پیغمبروں کے اپنے تھے، یا کلمات فرشتوں کے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی الواح کی شکل میں، تختوں کی شکل میں، فرشتوں کے ذریعے ان کو لکھوایا گیا، انہیں پیش کر دیا. جو قرآن پاک ہے اللہ کا کلام، اس نے جو عربی کا جامہ پہنا وہ ایک قدرتی نظام کے تحت پہنا جو اللہ کے قدرت سے تھا. جیسے موجودہ وقت میں ایسے کمپیوٹر آ گئے، ایسے پروگرام کہ جب آپ اردو بولیں گے تو انگریزی میں ترجمہ ہوگا، اور ایسے پروگرام وہاں بہت عرصے سے ہیں. 98 سے پہلے سے 1998 سے پہلے سے امریکہ میں جب ایک آدمی خطاب کر رہا ہے، جیسے سربراہان مملکت یا سینٹ میں ان کے یہاں وہ تھے، وہ جب خطاب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ٹائپ ہو رہا ہے، اور جو ہی اس کا خطاب پورا ہو گیا وہ پرنٹ نکال کے اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ سر یہ آپ آج کا خطاب ہے. لیکن یہ تحقیق پرانی ہو چکی ہے. اب یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے یہ کیا نظام ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کے ارادے سے یہ الفاظ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اپنی صفت کلام کا مظہر کہا. تو یہ کلام ایسا ہے جو اللہ سے صادر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا قرب ہے وہ بھی اسی کلام سے حاصل ہوتا ہے. جو آدمی جتنا قرآن پاک پڑھ لے. ایک دفعہ ایک خطاب ہوا رائے میں، غالباً مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے سامنے حالات ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، سیاسی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، انفرادی حالات، یہ خود بخود نہیں ہے.
یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ، جو 40 سال پہلے ہوا، جو 50 سال پہلے ہوا، جو 100 سال پہلے ہوا، اعمال کا نتیجہ۔ اور اعمال بھی خود بخود نہیں ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ارادے کا نتیجہ ہے۔ جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھنی ہے، پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نماز بڑی اچھی چیز ہے، ارادہ نہیں کرتے، نہیں پڑھتے۔ یہاں شو تشریف لائے ایک تعویذ کے لیے، رمضان المبارک تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ تراویح میں یہاں آ جائے کریں، مدینہ مسجد۔ اس نے کہا میں نے آج تک تراویح پڑھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ارادہ کرو، اب ارادہ کریں، شروع کرو۔ میں نے کہا میں اگلے سال سے دیکھوں، اس سال میں۔ تو ارادے کے تابع ایک آدمی ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے دیتا۔ میرا ایک دفعہ ہندوستان جانا ہوا، یہ پہلے ہی میں نے واقعہ بیان کیا، میرے خیال 79-80 یا ایسے تھا، اس وقت گرمی کا رمضان تھا، اور تو سہارنپور میں میں رات رکا اور صبح جانا تھا، وہاں ایس پی آفس میں اندراج کرانا ہوتا ہے، اندراج کرانے کے لیے۔ تو میں جب گھر سے نکلا تو سب سے پہلے جو رکشہ والا مجھے ملا وہ بہت ضعیف عمر تھا، 72 سال کا، 75 سال کا، 80 سال کا، اور رمضان کے روزے، اس دن رمضان تھا۔ میں نے پہلے سوچا ان کے ساتھ بیٹھوں کیونکہ وہ سائیکل رکشہ تھا، پھر سوچا کہ نہیں، میں اسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو وہ بیٹھوں، اس نے تو مزدوری کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ جتنی گھاٹیاں ہیں سہارنپور میں پل ہیں شہر کے اندر، وہاں پھر میں اس کی مدد کرتا تھا، اتر کے اس کے ساتھ کھیلتا تھا اس کی گاڑی۔ بہرحال اس سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کا روزہ ہے؟ اس نے کہا میرا روزہ۔ کیسے روز ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ عادت ہو جاتی ہے۔ تو جب ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو انسان رکھتا ہے، جون کا بھی رکھتا ہے، جولائی کا بھی رکھتا ہے، اور نہیں ارادہ ٹھنڈے موسم میں بھی نہیں رکھتا۔ یہ ارادہ کس کے تابع ہیں؟ جیسے حالات تابع ہیں ہمارے عمل کے، ہمارے اعمال تابع ہیں ہمارے ارادے کے۔ ارادہ تابع ہے دل کی کیفیات، دماغ کی کیفیات۔ جیسے کیفیات ہیں ویسے ارادہ، جیسے ارادہ ہے ویسا عمل، جیسا عمل ہے ویسا نتیجہ۔ تو وہ چیز کیا ہے جو ہماری کیفیت کو صحیح کرے کہ ہم برا ارادہ نہ کریں۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں نے مسجد بنانی، حاجی کام مرحوم تھے، اس مسجد کے بھی بانی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی راحت بخش۔ ان پڑھ تھے لیکن مسجد بنانے کا ذوق تھا، لاہور میں 4 مسجدیں بنا گئے، اور غریب تھے، 10 روپے روز پر انہوں نے اپنی دکان کرائے پہ دی تھی، اس 10 روپے میں گھر کا نظام چلتا تھا، باقی 24 گھنٹے وہ چندہ مسجد، مکی مسجد بنائی، مسجد صحابہ بنائی، ہماری مسجد بنائی، مسلم مسجد میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ 4 مسجدیں بنا گئے۔ ان کے خالہ جات بھائی تھے پہلوان بسا، وہ 4 بنگلے بنا کے گئے دنیا میں۔ انہوں نے 4 مسجدیں بنائی، یعنی آخرت کے بنگلے بنائے۔ اب وہ ان کے دل میں کیا چیز تھی؟
کہ وہ مسجد بنانے کا شوق رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب سے بیعت تھے، ہم لوگ اس وقت لوہاری میں تھے، اور جامعہ مدنیہ لا مکان تھا، اس کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ کچھ مسلم مسجد میں، کچھ مکی مسجد میں، کچھ رحیمیہ نیلا گنبد میں، پھر بعد میں ایک بلڈنگ کوئی جہاز والی بلڈنگ کہلاتی تھی، جہازی یا جہاز والی بھاٹی میں، وہ لے لی تھی۔ جب ہماری گاہ مرحوم ہمارے والد صاحب سے بیعت ہوئے تو ان کو یہ جذبہ ہوا کہ ان کی جگہ ہونی چاہیے مدرسے کے لیے۔ یہاں تو میاں عبدالحکیم، میاں عبدالقادر، میاں عبدالعزیز، میاں محسن صاحب کے والد، ان حضرات نے یہ جگہ وقف کی، یہاں مسجد بن گئی۔ تو ان کو اللہ نے ذوق دیا تھا، مسجد بناتے تھے۔ اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کی یہ برکت ہے کہ جو مسجد بنائی وہ آباد ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد بھی آباد ہے۔ مسجد صحابہ میں انہوں نے جگہ بدل دی اس کی سڑک بننے کی وجہ سے، آباد ہے۔ مکی مسجد بھی آباد ہے۔ تو وہ جو کیفیات انسان کی بدلنے کے لیے چیز ہے وہ اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم پاگل ہو گئے، اور اتنا یاد کرو کہ ہر مشکل میں وہی یاد آئے۔ اگر ایک آدمی کو گالی دینے کی عادت ہے، بولے یاد دلّہ، جب کوئی مشکل آئے گی وہ گالی دے گا۔ اگر اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہے، مشکل آئے گی اللہ کی طرف جھکے کہ اللہ یہ مشکل ہے، آسان فرما۔ تو جو انسان کی کیفیت بدل سکتی ہے، جس سے ارادہ اچھا ہو۔ اب جو لوگ ہمارے یہاں اس ملک کو جنہوں نے تباہ کیا، وہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے، ہائر ایجوکیشن کے سربراہان ہیں، 4 ارب روپے کھا گئے، اور جتنے یہ سینئر افسر ہیں 21ویں گریڈ کے، 22ویں گریڈ کے، جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، 17ویں گریڈ کو وہ کہتے ہیں یہ منشی ہے۔ جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے 18واں 19واں 20واں، وہ لوگ معمولی پڑھے نہیں ہیں، بہت اچھے پڑھے۔ ان سے جب دینی باتیں ہوں انہیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن ان کے دل میں کیفیت کیا ہے؟ وہ علی گڑھ کی دی ہوئی ہے کہ بی اے کرو، نوکری کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اور جب وہ ان بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، 35-35 ہزار روپے فیس دے کے پڑھا رہے ہیں، تنخواہ میں نہیں پڑھا رہے، حرام میں پڑھا رہے ہیں، وہ ان کی عزت نہیں کرتے کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کاش، اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ آج کا ہے۔ کہتے ہیں جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کہتے کیا؟ بلکہ قرآن پاک میں حتی اذا حضر احدهم الموت، اللہ کہتے ہیں لیست التوبہ، اب کوئی توبہ۔ جب وہ اس مرتبے کو پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا بھائی آپ خود نماز نہیں پڑھتے، اب کبھی بچوں کو نہیں پڑھائی۔ یہاں جو اب ہمارے یہاں ترقی ہے ولیعوذ باللہ، آپ دیکھیں گے 10 سال بعد آپ کو مارنے کے لیے ہندو کو، یہودی کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ختم کرنے کے لیے یہاں کی تعلیم یافتہ طبقہ کافی ہے۔ اس لیے اب جو تعلیم ہو رہی ہے 35-35 ہزار روپے ماہانہ جو فیس لے رہے ہیں اسکول میں،
وہ بچوں کو شراب پینی بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ میں واقعی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ چیز ہے جو واقعہ ہے۔ کہاں شخص کینیڈا سے آیا، اس کے وہاں کا پاسپورٹ ہے، تو اس نے کہا بچوں کو میں یہاں تعلیم دوں گا تاکہ آوارگی سے بچیں۔ تو بیٹے نے آ کے بتایا ہے دن کہ ابو کل وسکی لے کے جانی ہے۔ تو وہ جذباتی آدمی تھا، وہ پرنسپل کی بات کیا اسکول میں، اس نے کہا جی یہ آپ نے کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا۔ انہوں نے کہا میں تو وہاں سے آوارگی سے بچانے کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو معاشرے کے ہر پہلو سے آگاہ کروں، آپ کی مرضی پڑھائیں نہیں تو واپس ہے۔ تو یہ جو کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں اس کے جو نتائج 5-7 سال بعد آئیں گے، اس میں مذہب کا نام برائے نام بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اب بھی کہتے ہیں یہ کیا داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا، کیونکہ ایک آدمی اگر مجھ سے نفرت کرتا ہے درا حال کہ وہ مجھے جانتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کا کردار بڑا خراب ہے، یہ بندہ خراب ہے، وہ نفرت کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی مجھے جانتا ہی نہیں، وہ جو میرے چہرے سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں کرتا، وہ مذہب سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جو مذہب سے نفرت ہے وہ اس معاشرے میں آ رہی ہے۔ اس وقت ہم اس کی اصلاح اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم میں ہر آدمی اپنی عبادت بڑھائے۔ آپ ذکر کو وقت دو، ذکر میں برکت ہے۔ ہر آدمی 10 منٹ روزانہ تنہا بیٹھے اور ذکر کرے۔ قرآن پاک نہیں پڑھا، قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرے۔ پڑھا لکھا ہے تفسیر پڑھے۔ نوعمر ہے، نوجوان ہے، ابھی تعلیم کی اس کی عمر ہے، عربی زبان پڑھے۔ یہ لگن ہو کہ میں نے اپنے مذہب کی خدمت کرنی۔ خدمت مال سے بھی ہوتی ہے، لیکن مال سے زیادہ خدمت انسان کی جان سے خدمت۔ اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ لوگ نوکری چھوڑ دو اور انگریزی پڑھائی چھوڑ دو، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ انگریزی پڑھنے میں اپنے مذہب سے بیگانہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ جس کا جو ایندھن ہے وہ یا پتھر ہیں یا انسان۔ یحطم بعضها بعضا، وہ آگ اس قدر شدید ہوگی کہ پتھر ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں۔ اور جب عہد نبوی تھا تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن صحابہ کا ایمان پختہ تھا، وہ ایمان رکھتے تھے۔ حدیث باب میں آتا ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی ہوگی کہ 5 برس ایک چیز، ایک پتھر پھینکو وہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، اس کو تہ تک پہنچنے میں 500 برس لگے، اور پھر اوپر آئے گا، پھر نیچے جائے گا۔ اس کے اللہ کا عذاب، لپٹیں اوپر لائیں گی، لپٹیں نیچے لے کے جائیں گی۔ اب سائنس نے بتایا کہ یہ 500 برس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو 5-5 ہزار 20-20 ہزار 1-1 لاکھ نوری سال کے سیارے دنیا میں موجود ہیں جو ان کے مشاہدے میں آ چکے ہیں۔ اور ابھی برطانیہ نے ایک مشاہدہ کیا، انہوں نے ایک خلا یا ایک غار دریافت کیا فضا میں۔ وہ غار اتنا بڑا ہے کہ اس میں 30 لاکھ سورج آ سکتے ہیں۔ کیا عالم ہے
اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کا بیان کیا، کون اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا. یہ جو کیبنسٹ کہتے ہیں کون اللہ جس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں نہیں پیدا کیا کسی نے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. پورا عالم کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. بغیر پیدا کیے ایسا نظام کیسے آ گیا؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے حساب کی گرفت میں. جتنے بجے طلوع ہونا ہے، جتنے بجے غروب ہونا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا آپ نے دریافت کیا. 4000 سال پہلے کی جنتری بن گئی، 4000 سال بعد کی بن گئی. یہ کس نے بنایا نظام کہ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں، 1 منٹ کا فرق نہیں. اس کے سب راستے کس نے مقرر کیے؟ وہ جو ذات ہے وہی اللہ. ہندوستان میں ابھی ایک مولانا ارشد مدنی نے تقریب کی، اس میں ہندوؤں کو بھی بلایا، ہندو بھی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ جب آدم آئے تو آدم عبادت کرتے تھے ایک ہوا جیسی طاقت کی، ہندوؤں کے مذہب کے مطابق. یہ بات ہمارے مذہب کے بھی مطابق ہے کہ حضرت آدم عبادت کرتے تھے اس ذات کی جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ہوا موجود ہے، ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے. تو اور پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام عبادت کرتے تھے جو دوسرے نبی تھے، پھر تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام. وہ تو جب یہ باتیں ہوئی تو ہندو احتجاج میں اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ جب ایک خدا کی بات ہوئی اور وہ کچھ زیادہ ہو گئی اس مجلس میں تو ان سے برداشت نہیں ہوئی. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ذکر نہ ہو تو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دل کے اصلاح کے لیے رکھی وہ ذکر ہے. تو آپ میں خود آپ ہر آدمی یہ عہد کرے کہ میں نے روزانہ ذکر کرنا. جو بھی اس کو جس ذکر کی اس کو تعلیم ہے، جو جس حلقے میں بھی بیٹھے سب میں جو مشترک ذکر ہے وہ خیال سے ذکر ہے. نقشبندی میں، قادریہ میں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں تو کہتے ہیں اپنے خیال میں اللہ 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 یہ پڑھتے ہیں. اور یہ وہ لفظ الگ نہیں ہے، اصل میں لفظ ہے اللہ ہے آتی ہے آخر میں. تو جب آپ پڑھیں گے اللہ پڑھنے میں تھوڑی دشواری آ رہی ہے. جب پڑھیں گے اسی ہا کو پیش دے دیں گے، ساکن نہیں پڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہ، وہ پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے. تو ہر آدمی 10 منٹ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ جائے. نماز میں 5 منٹ پہلے چلے جائیں. اگر سنت موقتہ نہیں پڑھنی جیسے عصر میں، مغرب میں، تو عام نوافل پر ذکر کو ترجیح دیں، اس لیے کہ ذکر کا اجر ہر عبادت سے بڑھ جاتا ہے اور ذکر کی برکت سے ہر عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے. شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ لوگ آئے جو بڑے عبادت گزار تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے 10-10 15-15 پارے روزانہ، نوافل پڑھتے تھے، اوابین، چاشت سب تہجد سمیت. شیخ نے کہا کہ یہ سب نوافل ختم، اتنی تلاوت بھی نہیں، ایک پارہ پڑھا.
ذکر کی مشق کرو، اتنی مشق کرو، اتنی مشق کرو، اتنی مشق کرو، 2 سال میں 3 سال میں جتنی پوری ہو کہ تم کوئی بھی عبادت کرو ذکر کے ساتھ کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا دل اللہ کی طرف رہے۔ جب تم اس وقت نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہے، اور اب تمہاری نماز نہیں ہے، تمہاری نماز اٹھک بیٹھک ہے، دھیان کہیں ہے کہیں ہے کہیں ہے کہیں۔ تلاوت کرو گے، ایک قلقلہ ہے، لقلقہ، یعنی ایک آواز ہے، بس جان کا پیدا ہوگی جب تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، اور ان کے مکاتیب پڑھنے چاہیے ہر پڑھے لکھے شخص کو۔ ان کے مکاتیب اس پوری صدی میں کسی اور عالم کے اتنے علمی مکاتیب نہیں ہیں جو ان کے۔ انہوں نے لکھا کہ جب تم تلاوت کرو، ایک مرید کو لکھا، تم یہ تصور رکھو کہ اللہ کا کلام میری زبان سے صادر ہوگا، اس تصور کے ساتھ تو کسی بھی طرح اللہ کی یاد کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو وزنی ہوگا، تو ہمارے ایمان کو بھی قوت ملے گی۔ جتنا قوی ایمان ہے اتنا بڑا اجر ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ اور میں اور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور اسلام اس کا اچھا ہوگا، اتنا اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور یہ آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں، تعمیرات میں ایک مزدور دھوپ میں اور خراب موسم میں 20 اینٹیں لے کے تیسری منزل پہ جاتا ہے، لیکن مزدوری اس کو 1200 روپے ملتی ہے۔ مستری جو وہیں بیٹھا رہتا ہے 2400 روپے ملتا ہے۔ جو ان کی نگرانی کرتا ہے وہ 5000 لیتا ہے۔ جو ان کا چیف ہے، جو بس ٹیلی فون پہ یا ویڈیو پہ دیکھتا ہے، وہ 50,000 لیتا ہے۔ کیوں؟ صلاحیت مختلف۔ تو جتنا ایمان اچھا اتنا اجر زیادہ۔ اور ایمان اچھا کرنے کے لیے ابھی کسی شخص نے خواب دیکھا، پشاور میں کسی پیر صاحب نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے کہیں کہ وہ امت کو یہ پیغام دے کہ فلاں استغفار کرو۔ میں نے وہ سنی کہ پھر مولانا نے بھی کہا فلاں استغفار کرو۔ میں چاہ رہا تو میں اس میں اضافہ کروں، ان کو لکھوں یا میسج کروں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے انسان بنو۔ استغفار کا مطلب توبہ کرو، توبہ کا مطلب گناہ چھوڑو۔ جو گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کر رہا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر روزہ نہیں رکھتا، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر مال حرام کھا رہا ہے، کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ بات دوبارہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا استغفار کرو، استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اور کلمات جو آتے ہیں وہ پڑھو۔ توبہ کرو، دل سے توبہ۔ دل سے توبہ کیا ہے؟ وہ ہے حقیقت استغفار۔ اللہ کے نبی نے وارننگ دی اور کہا کہ سب سے بڑے عالم کے ذریعے پھیلاؤ۔ اور کیا پھیلاؤ؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب گناہ نہیں کرنا، عہد کیا کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا،
اللہ جو آدمی عہد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہو. یہاں ایک شخص تھے گل محمد صاحب مرحوم، یہ ریاست بڑودہ میں تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے. اس زمانے میں سن 44 میں نواب بڑودہ ان کو 600 روپے ماہانہ وظیفہ دیتا تھا. بڑودہ اور بمبئی قریب قریب ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ کہ شریک حیات تھے ان کے، مطلب ہے کہ انہی کے ساتھ رہنا پینا پلانا سب تھا، پوری زندگی اسی میں گزر گئی. کہتے ہیں میں لندن میں تھا، خیال ہوا کہ یہ زندگی اچھی نہیں، توبہ کرنی چاہیے. عزم کے بہت پختہ تھے. پاکستان آ گئے. جب پاکستان آئے تو 250 روپے کی نوکری ملی، وہ کمی نوکری، اپنا گزارا کرتے رہے. جب بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے ان کو بلوایا، بلا کے 2 پلاٹ بھی دیے ڈیفینس میں، ابھی تک ان کے بچے وہیں ہیں، اور کہا کہ آپ اس سے ملا کریں کیونکہ بچپن کے دوست تھے اور بہت اچھے انسان تھے. انسان بہت اچھا تھا وہ شخص. تو ایک دفعہ ان کے دوست آ گئے لندن سے جن کے ساتھ ان کا تعلقات تھے اور دوستیاں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے تجھے شراب پلانی ہے. کہتے شراب خریدی اور گاڑی میں گئے اور یہ دل میں توبہ کرتے گئے کہ اے اللہ میں اس سے بچ چکا ہوں، مجھے بچا. اور کہتے ہیں اللہ نے ایسا سبب کیا کہ یہ جہاں اپنے گھر پہنچے جہاں ان کی مجلس تھی وہاں ان کے مہمان آ گئے. کچھ زیادہ تعداد میں آ گئے مہمان اور اہم مہمان تھے، تو پھر انہوں نے جلدی جلدی شراب کی بوتلیں چھپائیں. وہ اس چکر میں رہے. یہ کہتے ہیں میں نکل کے آ گیا. یعنی اللہ نے مدد کی اپنے بندے کی جو سچا تھا. تو یہ جو ہے استغفار کرو، استغفار کرنی چاہیے. استغفار پڑھو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن استغفار اس وقت با اثر ہے جب عہد ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. پھر ہو گیا، پھر توبہ کر، لیکن عہد کے ساتھ. اس طرح کہ میں ہر چیز جاری رکھوں اور کہوں یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ مقصد نہیں ہے. اللہ بخشنے والے ہیں. آخرت میں ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے کے مجاز ہی نہیں ہے. ایک آدمی نے شراب میں زندگی گزاری، آخرت کیسی ہوگی؟ ہمارا کوئی کام نہیں، آخرت کا کام آخرت والے کا، اس میں کسی کو اللہ نے دخل نہیں دیا. لیکن جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے استغفار اسی وقت معتبر ہے جب گناہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور وہ جو جذبہ ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اللہ کی یاد سے پیدا ہوگا. تو روزانہ کی بنیاد پہ چاہے ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ ذکر کریں، چاہے کوئی وقت رکھ لیں 10-15 منٹ 20 منٹ ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے ایک ورق کریں، ایک صفحہ کریں، تلاوت کریں، قرآن پاک کے ترجمہ پڑھیں. اچھی اچھی تفاسیر آ چکی. اور ایک چیز اضافی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو دین سیکھنا ہے وہ کسی سلسلے والے سے سیکھنا ہے. کسی PhD ڈاکٹر سے، کسی نیشنل پروفیسر سے، جس سے بھی سیکھیں اس کا کوئی سلسلہ بھی ہے یا نہیں ہے. کہ لندن سے پڑھ کر آئے گا، وہ نہیں. سلسلہ ہے، دیوبندی ہے تب بھی، بریلوی ہے تب بھی، اہل حدیث ہے تب بھی. سلسلہ اگر ہے دین سیکھو، ورنہ ایسے آپ اسے دین نہ سیکھو کیونکہ وہ آپ کو پرویزی بنا دے.
وہ آپ کو گمراہی میں لے جائے گا. وہ ہر اچھائی کو کہے گا کچھ بھی نہیں ہے یہ. جب آپ اس کو سنیں گے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے. ہر برائی کو کہے گا یہ بھی کچھ نہیں ہے. ایک شخص گئے غامدی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ خواتین کو یہی بیٹھی ہیں بے پردہ آپ بھی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا خواتین کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگ قریب آ جائیں. سب ساتھ بیٹھے. الگ الگ کیوں بیٹھے؟ وہ کہتے ہیں پردہ ہے ہی نہیں. اب پردہ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا جب ان پہ بہتان لگا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں وَلِعَذُ بِاللَّهِ وَلِعَذُ بِاللَّهِ برا بہتان لگا. عبداللہ بن ابی اس کا ذمہ دار تھا. وہ کہتی ہیں کہ صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو چکے تو وہ اس جگہ کا ایک جائزہ لیتے ہوئے آئے. کوئی سامان تو نہیں رہ گیا کسی کا. وہ جائزہ لینے میں دور سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک انسان ہے. دور سے نظر کچھ نہیں آیا. ایک قریب آئے تو دیکھا انہوں نے پہچان گیا. اور پہچان دے انہوں نے انا للہ پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے ان کی آنکھ پہ وہ کہتے ہیں کان یرانی قبل الحجاب. انہوں نے مجھے پہچانا. کیوں پہچانا؟ اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. قرآن پاک میں اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرنی ہے پردے کے پیچھے سے بات کرو. پردہ آیا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے. انسانوں نے سمجھا, انسانوں نے اس پہ عمل کیا, انسانوں نے اگلے انسانوں کو پہنچایا. تواتر کے ساتھ جو چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں وہ اللہ کے دین کا حصہ ہے. تواتر کے ساتھ ہے پردہ. پردہ ہے. عرب میں اب تک بھی بدوؤں میں اتنا پردہ ہے. ان کی خواتین کا اگر کوئی رنگ جاننا چاہے نہیں جان سکتا. اس وقت تک بھی بہت حالات تبدیل ہوتی ہیں کیونکہ وہ باقاعدہ دستانے بھی پہنتی ہیں اور باقاعدہ غوزے بھی پہنتی ہیں اور کھلا برقع ہوتا ہے. حسا میں ایک آبادی ہے, وہاں یونیورسٹی ہے جو موجودہ بادشاہ سلامت نے ہیں یا محمد بن سلمان. یہ آزاد خیال ہیں. انہوں نے کافی جگہ مخلوط تعلیم کی لیکن ریاض کے علاوہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ایک یونیورسٹی ہے دمام سے آگے, وہاں میرا بھانجا ہے پڑھاتا ہے. وہ وہاں برس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہمیں آرڈر آیا کہ پردے کے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں. جو وہاں بڑے بڑے سردار تھے عرب, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس قدر پردہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں پڑھائیں گے. وہ کہتے فوری طور پہ ان لوگوں کو وہاں اپنی پالیسی بدلنی پڑی. اب اتنا پردہ ہے. ایک شخص خطاب کرتا ہے, پروفیسر ہے, کوئی لڑکی اس کو نظر نہیں آ سکتی, وہ کسی لڑکی کو نظر نہیں آ سکتی. ابھی تک بھی بڑے انہوں نے شیشے لگا رکھے ہیں, پورا سسٹم ہے. اس طرف عورتیں ہیں, سامنے لڑکے ہیں. اب ایک لڑکی کہتی ہے ایک استاد سے کہ میں نے آپ کی بات نہیں سمجھی اور میں بالمشافہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. اس کی اجازت ہے. لیکن یونیورسٹی میں 2 خواتین اس کے ساتھ جائیں گی, وہ وہاں بیٹھیں گے کہ وہاں اپنے پروفیسر سے سوال کرے گی, جواب لے گی, سمجھے گی, واپس آ جائے گی. 2 خواتین ساتھ ہوں.
تو ابھی تک بھی اتنا یہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں 1400 برس سے، تو آپ کہہ دیجیے تو فضول ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں نہیں ہے تو ان میں کیوں ہے؟ یہ اللہ کا دین انسانوں کے لیے آیا، انسان جس چیز پر اللہ کا دین سمجھ کے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، وہ دین ہے۔ ہمارے بڑوں میں پردہ تھا، یو پی میں جو مسلمان تھے ان میں پردہ نسبتاً زیادہ تھا۔ اس کا کچھ خاکہ مجھے بھی یاد ہے کہ اگر کسی خاتون کو کسی کے گھر جانا ہوتا تھا تو ایک ڈولی آتی تھی، وہ ڈولی گھر میں آ کے رکھی جاتی تھی، پھر وہ خاتون اس میں بیٹھتی تھی، پھر وہ اٹھا کے اس کو 2 آدمی اس گھر کے اندر پہنچاتے تھے جہاں اس نے جانا ہوتا۔ میں بھی اپنی نانی کے ساتھ کبھی کہیں بیٹھ جاتا تھا تو جو ڈولی اٹھاتے تھے 2 آدمی، وہ پھر بڑا برا بھلا کہتے تھے کہ آپ اپنے ساتھ بچوں کو بٹھا لیتی، وہ وزن زیادہ ہو جاتا، لیکن وہ مجھے یاد ہے۔ اور اگر تانگے میں جانا ہوتا تھا تو تانگے کے دونوں طرف باقاعدہ طور پہ پردہ لگتا تھا، اور وہاں پر پورے اہتمام سے خواتین آتی تھی، اس پردے کے اندر بیٹھتا تھا۔ اب وہی خطہ جو تھا وہاں اسی جگہ میں نے دیکھا 2 لڑکیاں جا رہی تھیں اور دونوں کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ خطہ وہی ہے جہاں میں نے وہ منظر دیکھا تھا سن 62-63۔ آج کیا ہے؟ آج انگریزی تعلیم عام ہو گئی، اب کہتے ہیں یار یہ پردہ تھا ہی نہیں، یہ مولویوں نے ہمیں غلط لگا دیا، ہماری ترقی ختم ہو گئی۔ ترقی اس سے نہیں ختم ہوئی، ترقی ہوئی قرآن پاک کو چھوڑنے سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزاری سے۔ ایک دفعہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کا دین نافذ کر دو تمہارے یہاں تیل نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ عمل کریں تورات پر، عمل کریں انجیل پر، عمل کریں جو احکام نازل ہوئے ان پر، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ رزق کھائیں گے اوپر سے بھی نازل ہو گئے ان کے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے بھی رزق نکلے گا۔ تو زمین سے رزق بھی نکل رہا ہے، گندم بھی نکل رہی ہے، تیل بھی نکل رہا ہے۔ تو سب چیزوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں، سمجھیں اور جتنا ممکن ہو عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مشکل نہیں بنایا، آسانی دی۔ نماز پڑھو، ایک آدمی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو۔ ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے کہا وضو نہیں کرنا، تیمم کرو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، ٹیک لے کے پڑھو، ٹیک لے کے نہیں، لیٹ کے پڑھو۔ لیٹو، پاؤں قبلے کی طرف کرو اور گھٹنے کھڑے کر لیں اور نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ پرویزی کہتے ہیں، اور آج کل ان کا کوئی سلیم جاوید کے نام سے وہ کہتا ہے یہ روزہ عبادت نہیں ہے، یہ مشق ہے۔ اگر زور بعد کسی کو سخت پیاس لگی، پانی پینے کوئی بات نہیں۔ یہ جو سختی کر رہے ہیں یہ تو مولوی کر رہے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ جو تم میں رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے ایک بددعا پہ آمین کہا، جس میں جبریل امین نے اللہ کا پیغام دیا کہ وہ شخص برباد ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ وہ مغفرت کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں دن کی عبادت تمہاری روزہ۔
صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، کسی نے روزہ نہیں چھوڑا، یہ مست ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اگرچہ منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی نہ سحری نہ افطاری، 4 دن 5 دن 8 دن گزر جاتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام نے نقل کی، وہ روزہ رکھا نفلی، بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا انہوں نے آن جناب کی پیروی کی اور بغیر سحری کے بغیر افطار کے 2 دن سے روزے سے۔ فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہوگا؟ ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، میرے پروردگار مجھے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ اس کی تشریح ایک محدث نے کی اور بہت مزیدار تشریح کی، نے کہا میرے پروردگار مجھے وہ قوت بخش دیتے ہیں جو کھانے اور پینے سے تم میں قوت آتی ہے، تو میں رکھ سکتا ہوں، باقی کو منع کیا۔ عبداللہ بن زبیر رکھتے تھے، اور کیسا رکھتے تھے؟ مکے میں روزہ رکھتے تھے، مدینہ آ کے افطارتے تھے 6 دن کے بعد۔ تو مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ عرب میں روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سمیر عبد الحمید، یہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، مصر کے تھے۔ میرے والد صاحب کے بعد آنا جانا تھا ان کا۔ انہوں نے ایک دن ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم مصر میں نماز تو کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگ اب پیدا ہو گئے، لیکن مصر میں جمعہ چھوڑنے کا تصور نہیں اور روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے اور روزہ چھوڑے، مصر میں کوئی تصور نہیں۔ ایک بات اس نے کہی کہ جو آزادی ہے وہ مصر میں زیادہ ہے، پاکستان کی بنسبت، کیونکہ وہ خود کیمپس میں رہتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ زنا مصر میں کم ہے، یہاں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ ہے، 5 سال کی میری بچی۔ مصر میں اکثر طلبہ جو یونیورسٹی میں شادی شدہ، گورنمنٹ ان کو ایک کمرہ دیتی ہے جو ایک فیملی رہ سکتی ہے۔ یہاں پہ بھی ایسی فیملی کے لیے ان کے پاس ہاسٹل ہے۔ تو عرب میں روزہ رکھنے کا، روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پاک پڑھو، کیونکہ یہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں شفاعت بنے گا۔ اور بعض صورتیں اللہ تعالیٰ سے انسان کے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی، اور بعض صورتیں جن کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گی اے اللہ یا ہمیں مٹا دے یا اس کی مغفرت کر دے۔ تو اگر میں آپ کا کلام ہوں تو مجھے مٹا دیں، کلام ہوں مجھے قبول کر لیں، کلام نہیں ہو مجھے مٹا دیں، اور ورنہ اس کی مغفرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی برکت دی، اور ذکر کے لیے برکت ہے، اور سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ اور پڑھنے کا مطلب تلفظ نہیں ہے، پڑھنے کا مطلب تلفظ کے ساتھ اس کو سمجھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مسجد کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی اس میں برکت بخشے۔ جو برکات اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی مساجد میں ہیں، اللہ تعالی وہ برکت، اس برکت کا حصہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری مسجد میں بھی وہ برکات ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اچھی توفیق بخشے۔
اور جامعہ کے لیے بھی میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے کریم پارک میں اگر ہر آدمی ہماری ماہانہ مدد کرے تو شاید ہمیں کریم پارک سے آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں یہ ضرورت بھی پڑے گی کہ ہم اپیل کریں، کیونکہ جو ہمارے اخراجات ہیں وہ موجودہ وقت میں تقریباً 15 لاکھ روپے ماہانہ ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ اتنے اہل ثروت ہیں، 1000 آدمی اگر 1000 روپے ماہانہ دیں تو یہ مدرسہ چل جائے. جناب میں آگے باقاعدہ چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ چندہ خود بخود آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو جاری رکھیں اور اپنی عافیت دیے رکھیں. یہ سب میرے ذہن میں کئی باتیں تھیں لیکن اب لیٹ کافی ہو چکے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو بیان ہوگا. دعا اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وبرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. آپ حضرات نے قرآن پاک سنا، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، سننا بھی قبول فرمائے، سنانا بھی قبول فرمائے. جو اس میں غلطیاں ہوئیں، سنانے میں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے. بہت سے دوستوں نے دعا کی، ہمارے دوست ہیں انہوں نے نرینہ اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی آپ سب حضرات سے. ان کی ایک عزیزہ ہیں، ان کے رشتے کے لیے. ایک مجھے کوئی فون آیا، اس میں ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنی بچی کے رشتے کے لیے دعا کے لیے کہا. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. اور باقی بھی جو بچیوں کے رشتے میں ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب کو اچھے رشتے نصیب فرمائے. بہت سے حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فرداً فرداً قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ان کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے فرمائے. ملک کے لیے بھی دعا کریں. جس طرف ہم جا رہے ہیں جہاں کوئی امام اور بڑا نہیں ہے، یعنی بے پیری قوم اس وقت ہے. حضرت قاری شریف صاحب نے خواب دیکھا تھا جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک عیدگاہ جیسی جگہ ہے اور صفیں بے ترتیب پڑی ہیں پر امام کوئی نہیں ہے. وہاں تشریف لائے لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے. اس کو ایک مٹکا تھا، اس کے ساتھ ایک کٹورا تھا. انہوں نے مٹکے سے کٹورا بھرا اور پانی پیا. قاری صاحب کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے تعبیر لی کہ یہ تو گیا جس نے یہ موت کا پیالہ پیا. پہلی تعبیر یہ ان کے ذہن میں. دوسری یہ تعبیر سمجھ میں آئی کہ یہ ملک ہے جو عیدگاہ ہے، امام کوئی نہیں ہے تو لیڈر کوئی نہیں ہے. وہی آج تک چلا آ رہا ہے کہ لیڈر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور کوئی ہمیں اچھا لیڈر نصیب فرمائے اور اچھے اخلاق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحمت فرمائے، بر صغیر کے مسلمانوں پر رحمت فرمائے.
بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ انہیں روزگار نصیب فرمائے، جن جن کو اللہ نے رزق بخشا اس رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ سب حضرات تشریف رکھیں۔ بھائی بیٹھیں، تشریف رکھیں، سب حضرات تشریف رکھیں۔ مبارک ہوئے، اللہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ موبائل آسان کرنا ہو تو موبائل کو جانا خیریت سے میں ٹھیک ہے یار، پہلے وہ کروا لیں، شیرینی مل کر لیں۔